السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوان، قبل كل شيء أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا. میں اکیڈمیت المعرفت اللغت العربیہ کے تحت آپ سب کا تہہ دل سے خیر مقدم کرتا ہوں. جیسا کہ میں نے آپ سے پہلے ویڈیو میں بھی عرض کر دیا کہ ہم نے جو ایک عربک کورس ڈیزائن کیا ہے، ایک میثاق، ایک کورس تیار کیا ہوا ہے، اس میں ہم عربی زبان کو دلچسپ انداز میں اور بہت ہی آسان اور منظم انداز میں عربی سکھائیں گے. تو سب سے پہلے میں آپ کو گوشے گزار کر دوں کہ ہمارا جو عربی کا کورس ہے وہ 1 نومبر 2024 سے شروع ہوگا، لیکن اس کا انٹروڈکٹری فیز، انٹروڈکشن اور مقدمہ آج میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں اور اسی کے لیے میں حاضر ہوا ہوں. سب سے پہلے آپ دیکھیے، جو ہم عربی زبان پڑھیں گے، سیکھیں گے، ہر زبان سیکھنے کے لیے دو چیزیں، دو بنیادیں، دو بیسس شرط ہے. ایک تو عربی زبان یہ ایک لغت ہے، یعنی ایک زبان ہے جس کی بنیادیں دو ہے. ہر زبان کی بنیادیں دو ہوتی ہیں. ایک جس کو ہم لٹریچر کہتے ہیں یا ادب کہتے ہیں. دوسرا اس کا گرامر ہوتا ہے، گرامیٹیکل رولز، جس کو ہم قواعد کہتے ہیں. جس طرح کہ آپ انگلش میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں، ایک کو انگلش اے کر دیتے ہیں، دوسرے کو انگلش بی کر دیتے ہیں، ہم بھی ایسا ہی کچھ کرتے ہیں. لٹریچر کا ہم نام رکھیں گے عربک اے اور قواعد کا نام ہم رکھیں گے عربک بی. اب ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ یہ جو ادب ہے اور جو یہ قواعد ہے، یہ دونوں لازم ملزوم ہے یا نہیں، کیا ان دونوں کا پایا جانا ضروری ہے یا نہیں. تو میں نے پہلے ہی عرض کر دیا، جو بھی زبان سیکھنے کے لیے کوئی محنت کرتا ہے تو ان دونوں فن پر، ان دونوں گرامرز پر اور ان دونوں چیزوں پر ہولڈ ہونے کی ضرورت ہے. ایک تو گرامر کا پورشن ہے اور دوسرا لٹریچر کا پورشن ہے. عربک اے یعنی ادب، یعنی لٹریچر، جو کہ زبان کی ایک بنیاد ہے. سب سے پہلے اس میں کیا چیزیں شامل ہے، یہ کن چیزوں پر مشتمل ہوتا ہے. پہلی چیز جس کو ہم کہتے ہیں ہسٹری، تاریخ، التاریخ والثقافہ، تاریخ کے نام سے اس کو جانا جاتا ہے. یعنی عربک اے میں ہسٹری کا ذکر ہوتا ہے، اس کے ساتھ ڈیلنگ ہوتی. دوسرا سٹوریز، جس کو ہم عربک میں القصص کہتے ہیں، القصص. اسی طرح اس میں کلچر ہوتا ہے اور بھی اس میں مزید چیزیں ہوتی ہے، حکایات ہوتی ہے، تاکہ ہم عربک لٹریچر سے واقف ہو اور ہم عربک ریڈنگ اور عربک کمپریہنشن کو سمجھ سکے. اس کے بعد ادب کو سیکھنے کے لیے، ادب کو پڑھنے کے لیے گرامر کا پورشن بہت ہی امپورٹنٹ ہوتا ہے. اب میں نے اس کی بھی دو تقسیم کر لی ہے، اس کو ٹائپس میں بانٹا ہے. سب سے پہلا عربک بی میں گرامر اے اینڈ گرامر بی. گرامر اے اینڈ گرامر بی. دونوں چیزوں کو دیکھنا ہے. ادب پڑھنے کے لیے قواعد کا ہونا ضروری ہے، قواعد کا جاننا ضروری ہے. اس لیے سب سے پہلا جو اس کورس کا فوکس ہوگا وہ گرامر پر ہوگا، اور گرامر میں جو مثالیں آئیں گی وہ لٹریچر کے تعلق سے ہوں گی. سب سے پہلے آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ گرامر اے اور گرامر بی میں کون سی چیزوں کا ہونا ضروری ہے. سب سے پہلے گرامر اے اینڈ گرامر بی. اس کا گرامر اے کا نام جو ہم رکھتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں سنٹیکس، اور جو گرامر بی ہے اس کا نام ہے مورفولوجی.
या अरबिक में अगर हम इसको पढ़ेंगे, सिंटेक्स को इल्मुन नहव कहा जाता है और मॉर्फोलॉजी को इल्मु सर्फ कहा जाता है। इल्मु सर्फ, ये दो ग्रामर्स है, ग्रामर ए एंड ग्रामर बी। ग्रामर ए की जहां तक बात की जाए तो इसमें भी दो टाइप्स है, और ग्रामर बी की जहां तक बात की जाए इसमें भी दो टाइप्स है। इल्मुन नहव किसको कहते हैं? आसान अल्फाज में आप ये समझ लीजिए कि इसमें पहली किस्म, पहला टाइप कोऑर्डिनेशन होता है और दूसरा टाइप जो होता है डिक्लेंशन होता है। दो चीजों को समझ लीजिए, एक तो है कोऑर्डिनेशन यानी ऑर्डर टुगेदर, द अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इन सेंटेंस, या उर्दू में आप ऐसा समझ लीजिए कलिमात को जोड़ना। हम अल्फाज के मजमूए को सेंटेंस कैसे बनाए? आप कोई कश्मीरी में या उर्दू में बात कर रहे हैं तो एक सेंटेंस बन रहा है। अरबी जबान में अगर आपको कोई सेंटेंस बनाना है तो आपको जो डील करेगा वो सिंटेक्स करेगा, इल्मुन नहव करेगा, उसमें से कोऑर्डिनेशन करेगा। पहला टाइप। दूसरा टाइप डिक्लेंशन, क्या मतलब? जिसको हम अरबी में एराब कहते हैं। क्या मतलब? जब भी आप कोई वर्ड लिखते हैं, जैसे हम एक नाउन इस्म लिखेंगे हामिदुन, अब जो ये हामिद है ये नॉमिनेटिव है, एक्यूजेटिव है या जेनेटिव है? क्या मतलब? ये इस पर जो तनवीन लगी है रफा की, पेश की, जिसको आप कहते हैं, ये क्यों लगी? हामिदुन के बजाय हामिदन भी तो हो सकता है, हामिदिन भी तो हो सकता है, हामिदुन ही क्यों? तो इसका जवाब सिंटेक्स देता है, इल्मुन नहव देता है कि हम आपको बताएंगे ये हामिदुन कब होगा, हामिदन कब होगा, हामिदिन कब होगा, ये आपको सिंटेक्स और इल्मुन नहव बताता है। अब दूसरी मिसाल, जैसे हमने कहा रअयतु ज़ैदन, मैंने जैद को देखा। अब जो ये ज़ैदन है ये ज़ैदुन क्यों नहीं, ज़ैदिन क्यों नहीं, ज़ैदन ही क्यों? तो इसका जवाब हमें सिंटेक्स देता है कि आप इल्मुन नहव की तरफ जाइए, उसकी डीलिंग वही करता है। तो हमें इल्मुन नहव की तरफ जाना पड़ता है और हमें वहां मालूम होता है, हम उस चीज से वाकिफ हो जाते हैं, ये ज़ैदुन कब आता है, ज़ैदन कब आता है, ज़ैदिन कब आता है। अब इसी का एक दूसरा हम पल्ला जो कि जरूरी है, दोनों साथ में होना जरूरी है, जिसको मैंने मॉर्फोलॉजी के नाम से जाना, जिसको इल्म सर्फ के नाम से मैंने आपको सिखाया। उसमें भी दो टाइप्स होते हैं, यानी अगर आपको आसान अंदाज में डेफिनेशन लिखनी है मॉर्फोलॉजी या इल्म सर्फ की, आप ये कहेंगे ये दो चीजों में तकसीम होता है। सबसे पहले स्ट्रक्चर, पूरे सेंटेंस का क्या स्ट्रक्चर होगा उसकी बहस इल्म सर्फ बताएगी। दूसरा मॉडिफिकेशन, मतलब तगय्युर। आपको ये रअयतु ज़ैदन आपने कहा कि मैंने जैद को देखा, अब हमें अरबी में ये कहना है कि आपने जैद को देखा, तो इसी को इल्म सर्फ मॉडिफाई करता है, इल्मुन नहव मॉडिफाई नहीं करता। इल्मुन नहव तो आपको वर्ड जो है वो बना के देता है, सेंटेंस बना के देता है, बस उसमें मॉडिफाई करने की जरूरत होती है। अगर सब्जेक्ट मैं हूं, सब्जेक्ट मुझे आपको बनाना है, तो आपको कहा जाएगा इसकी डीलिंग करने वाला मॉर्फोलॉजी है, इल्म सर्फ है, जो कि मॉडिफाई करता है। तो उसमें तगय्युर कैसे होगा? सब्जेक्ट अगर मैं हूं उसको बदलकर दूसरा बनाना है, कैसे बनाया जाएगा और कौन सा टेंस इस्तेमाल होगा, कौन सी वॉइस इस्तेमाल होगी, कौन सा सीगा इस्तेमाल होगा, तो सारी बहस मॉर्फोलॉजी आपको बताती है। जैसे कि मैंने आपको मिसाल में बता दिया, रअयतु ज़ैदन, मैंने जैद को देखा। अब ये बनाना है आपने जैद को देखा, रअयत ज़ैदन, तो त का मॉडिफाई जो किया है मॉर्फोलॉजी ने किया है,
علم الصرف نے کیا ہے. جیسے الکتابو، یہ الکتابو ہے، الکتابہ کیوں نہیں ہے، الکتابی کیوں نہیں ہے؟ تو میں نے آپ کو کہا اس کے ساتھ جو ڈیلنگ کرتا ہے وہ سنٹیکس علم النحو کرتا ہے. ٹھیک. اب آپ نے کوئی جملہ بنایا جو کہ آرڈر ٹوگیدر کرنا ہے، دا سیٹ آف ارینجمنٹ یا دا سیٹ آف سینٹینس یا دا سیٹ آف ورڈز آپ کو بنایا آپ نے. الکتابو کو اب آپ کو استعمال کرنا ہے. اب یہ کتابو جو ہے اس کے بارے میں آپ کو علم النحو کہے گا. اب جو مورفالوجی کا تعلق ہے وہ زیادہ تر ورب کے ساتھ اور فعل کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. آپ نے میرا نام کہا، اپنا نام کہا، کس کا نام کہا. آپ اس زمانے کی بات کر رہے ہیں، پچھلے زمانے کی بات کر رہے ہیں یا اگلے زمانے کی بات کریں گے، تو اس کو ماڈیفائی کرنے کے لیے، اس کے سٹرکچر کو، اس کے ارینجمنٹ کو صحیح کرنے کے لیے آپ کو جو مدد دے گا وہ علم الصرف ہوگا. تو دونوں چیزوں کا پایا جانا ضروری ہے. ایک ہے علم النحو، دوسرا ہے علم الصرف، یا دوسرے انداز میں سنٹیکس اینڈ مورفالوجی. تو یہ پہلا انٹروڈکشن ہے کہ ہمیں پڑھنا کیا ہے، ہم کیسے استعمال کریں گے، ہم کیسے پھر ادب اور لٹریچر پڑھ سکیں گے، سیکھ سکیں گے، جان سکیں گے اور دوسروں کو سمجھا سکیں گے. تو اس کے لیے پہلے ہمیں گرامیٹیکل رولز پر دیکھنا ہے کہ گرامر اے کیا بتاتا ہے، گرامر بی کیا بتاتا ہے. پھر اس کے اندر اپنے اپنے ٹائپس ہے، پھر ان کی ٹائپس ہے، گرامر بی میں اپنی ٹائپس ہے، اور اس کے بعد یہ پورا میدان، ایک پورا فیلڈ کھل جاتا ہے. پھر آپ کو سمجھ میں آتا ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹف ہے، یہ صعب ہے، یہ مشکل ہے، جب آپ فیلڈ میں اترتے ہیں آپ یہ سمجھتے ہیں، آپ یہ محسوس کریں گے انشاءاللہ کہ بہت ہی آسان تھا. آج تک تو ہم نے سنا تھا عربی نکالتی ہے چربی، لیکن ایسا کچھ نہیں ہے. جو شخص دل پر لیتا ہے، جو شخص محنت سے، شوق سے، ذوق سے پڑھتا ہے، اس کے لیے کوئی بھی چیز امپاسبل نہیں ہوتی، کوئی چیز ٹف نہیں ہوتی، بس محنت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. آپ سب سے یہ گزارش ہے، جب بھی آپ سیکھیں گے سب سے پہلے آپ اپنے سامنے کوئی نوٹ بک اور پین رکھے، تاکہ آپ ہمیشہ اپنے اس نوٹ بک کو ڈیزائن کرے اور اس پر کاپی کرے، اور اس کے بعد آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کرے. انشاءاللہ جو اصل میں کورس ہے، جو پورا آپ کو سمجھایا جائے گا، ایلابریٹ کیا جائے گا، وہ 1 نومبر 2024 سے ہوگا. تب تک آپ اپنے لیے بھی دعا کرے اور اس کے لیے تیار رہے، محنت کے لیے کمر باندھے. انشاءاللہ ایک نہ ایک دن ایسا آئے گا کہ ہم بیسک سے ایڈوانس لیول تک پہنچیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمت دے، ہمیں اخلاص سے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.